یہ کہتے ہیں کہ گھر پر یا مسجد کے باہر فقیروں کو دینا چاہیے. ہمارے ہاں ایک بہت ہی بوڑھی خاتون ہیں، گھر پر مانگنے آتی ہیں، کیا ان کو ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ جو باہر گھروں پہ آتے ہیں، اسی طرح فٹ پاتھوں پہ ہوتے ہیں، مساجد کے اندر کھڑے ہو کر شور مچا کے مانگتے ہیں یا مسجدوں کے باہر بیٹھتے ہیں، یہ سب پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں. یہ مطلب نسل در نسل یہ فقیر ہی ہیں، اور اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے ان کو فقیر رکھا ہوا ہے. ہم نے رکھا ہوا ہے. وہ کس طریقے سے کہ ہم دیتے ہیں. جب دیتے ہیں تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود فقیر تھے، پھر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، پھر وہ بچے. یہ ہم نے سلسلہ جاری کیا ہوا ہے کہ اگر ہم کسی طریقے سے ان چیزوں کو روکیں تو بہتر ہو سکتا ہے. آپ کوئی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا. میدان محشر میں آپ تو بچیں گے نا بھائی. اور اسی طرح جب 1-2 سوچیں ملتی ہیں، 10 سوچیں، 20 سوچیں ملتی ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ سامنے ایک رزلٹ اور نتیجہ کبھی نہ کبھی آتا ہے. اور اگر نہیں بھی آیا، آپ اپنی آخرت بس سیف کریں. اب یہی سوچ کر کہ اس کا مطلب ہے سارے کرپشن کر رہے ہیں ہم بھی کریں، اگر کوئی زنا کر رہے ہیں تو کہ ہم زنا کریں، اگر بہت سارے لوگ نماز قضا کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، یہ صحیح نہیں ہوتا. اس لیے مطلب ان کو نہ دیں. اپنے محلے میں دیکھیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، سفید پوش رشتہ دار ہیں ان کو دیں، پھر دوست احباب میں دیکھیں، پھر اور محلے وغیرہ میں دیکھیں، ان کو دیجئے. اچھا، یہ جو بہت بوڑھی خاتون آ رہی ہیں، اگر یہ پیشہ ور ہیں کہ 10 گھروں 50 گھروں سے لیتی ہیں تو پھر بھی نہ دیں، کیونکہ وہ یعنی بچپن سے لے کے بوڑھے ہونے تک مسلسل مانگنا مانگنا مانگنا، ہاتھ پھیلانا، جو ایک گناہ تھا. اور اس گناہ میں ہم بھی جب تعاون کرتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بلا ضرورت دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا، یعنی ذلت کے ساتھ وہ آئے گا، اور ہم اس میں مدد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اچھائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو. اللہ منع کر رہا ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی ہم تو اچھی نیت کے ساتھ دیتے ہیں، نہیں، اچھی نیت برے کام کے اندر نہیں ہوتی. اچھی نیت سے کبھی چوری جائز نہیں ہو جائے گی، اچھی نیت سے رشوت جائز نہیں ہو جائے گی، اچھی نیت سے کبھی زنا جائز نہیں ہوگا. ایسے جب صراحتاً منع کر دیا گیا تو یہ چیزیں جائز نہیں، ان سے دور رہیں، بہتر ہے.